ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا اللهم ثبتنا عند الموت بالله لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کیا اور نماز کے حوالے سے نماز کے جو احکامات قرآن مجید سے ملے جو احادیث سے ملے ہم نے اسے دیکھا اور نماز کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے اور اللہ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اللہ نے یہ اس بات کا حکم اپنے رسول جلیل القدر رسول سیدنا موسیٰ کو دیا اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی اس کی معاش کو میں تنگی کر دیتا ہے اور آخرت میں اسے اندھا اٹھاتا ہے. اور وہ کہ وہ شخص دنیا کے اندر دیکھتا ہے اور وہ کلیم کرے گا قیامت کہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا تو اللہ اس سے کہے گا کیونکہ تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تو آج میں نے تجھے بھلا دیا. نماز ایک ایسا ٹول ہے جس میں بندہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑتا ہے کیونکہ کوئی اور کسی قسم کی عبادت ہو ہر عبادت کے اندر انسان کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رہتا ہے چاہے وہ اذکار کر رہا ہو تسبیحات پڑھ رہا ہو وہ تلاوت کر رہا ہو. لیکن قرآن ایک نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی چیز شامل نہیں ہے اور اگر اس میں کوئی چیز شامل ہے اس کا معنی ہے کہ آپ کی نماز بہت کمزور ہے اور ہمیں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے نماز کی تئی کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ سے روایت ملتی ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور جیسی اذان کی آواز سنتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی. تو ہم سب کا معاملہ بھی ایسا ہونا چاہیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اسے بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ ادا کرنا. ہم نے نماز کی کو رکوع تک ہم نے کور کیا تھا تو رکوع کے بعد کیا کرتے ہیں جی رکوع کے بعد کیا کرتے ہیں جی خاموش رہتے ہیں. سدی رکوع کے بعد کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ. مجھے بات بتائیے جب رکوع جاتی ہیں آپ تو رفع دین کرتی ہیں سدی سمع اللہ کہتے ہوئے کرتے ہیں رفع دین کرتے ہیں اور پھر سمیع اللہ نہیں رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتی ہیں جی پہلے بھی کرتے ہیں رفع دین اور پھر اٹھتے ہوئے سمع اللہ کہہ کے پھر بھی رفع دین کرتے ہیں. ذرا پڑھیں کیا کہا آپ نے یہ تو ہم پڑھ چکے تھے نا سر کیا یہ رفع دین کیا ہوتا ہے سر؟ آپ دیکھیے آپ بی آپ ذرا اپنی آواز کا خیال رکھیں آپ کی آواز سے آپ اپنا مائک کھول کیا کہہ رہی ہیں جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں سوال سر میرا کوشچن ہے کہ یہ رفع دین کیا ہوتا ہے؟ رفع دین ہاتھوں کو اٹھاتا اچھا رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے رفع دین. اچھا جی اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں کیا پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ سبحان ربی الاعلی. سجدے میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں سجدے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں. آپ کہیں نا آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا آپ نماز پڑھیں نا ہاں جی سب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں. اللہ اکبر کیا مانا اللہ اکبر کا سر جی ایک بات جو مسنگ ہے اس میں کہ ہم نے جب وہ کہا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد تو اس کے آگے بھی سب پڑھتے ہیں ہم لوگ میں پڑھتی ہوں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. ایسی تو بہت ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایسے تو آپ یہ بھی یہ پڑھ صحیح سکتے ہے ہیں سب یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے بالکل 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 کوئی مسئلہ نہیں. سر کیا پڑھتے ہیں مجھے بھی دوبارہ بتائیں کیا پڑھتے ہیں بتائیے ذرا بی بی. سر پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد
حمدن کثیرن طیبا مبارکن طیبا مبارکن فی تو یہ تو میں نہیں پڑھتی سر، میں نہیں پڑھتی. آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بڑی وہ ہے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک. سر پلیز آپ یہ نہ مجھے سینڈ کر دیجیے گا لازمی، مجھے تو نہیں پتا یہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ. چلیں جی، آپ سجدے میں گئے، اپنا اللہ اکبر کیا. اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ اللہ بہت اللہ بڑا سب ہے، سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العالی. کیا مطلب ہوا؟ پاک ہے میرا رب، جو پاک ہے میرا رب بہت اعلیٰ. پاک ہے میرا بلند رب. میرا بلند رب. اعلیٰ جی کہتے ہیں اوپر کو، اونچے کو. جی ٹھیک ہے، پاک ہے میرا رب بلند، میرا رب بلند ہے. اور اس کے اندر بھی پھر آپ جس طرح سے رکوع کے اندر آپ دعا پڑھتی ہیں نا، جی کیا سر، دعا جی پڑھتی ہیں اس کے علاوہ؟ میں بھی وہی پڑھ جی سکتے سر. ہیں دعا. سر دوسری دعا پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی. نہیں، سجدے کی بات کر رہا ہوں، سجدے کی اچھا بات. اچھا، نہیں نہیں سر سجدے میں تو نہیں پڑھتے. سر سجدے میں پڑھتے ہیں دوسری دعا، میں بتاؤں سر؟ جی بتا دیں بتا دیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اچھا یہ تو پرسوں سر نے بتایا تھا نا کہ یہ رکوع میں پڑھنی ہے. رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، سجود میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سجدے کے اندر جو ہے نا مغفرت کرے، مانگے. رکوع کے اندر حمد کریں. تو سجدے میں آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں. سجدے میں آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العالی کے بعد آپ استغفار بھی پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے، جی صحیح ہے سر. جی جی اس کے سر. بعد آپ سجدے سے اٹھے. سجدے کے بعد آپ کے دو سجدوں کے بیچ کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. جلسہ کہتے ہیں. جلسے کی بھی ایک دعا ہے. جی سر، میں پڑھوں یا میم پڑھیں گی؟ پڑھیں، آپ پڑھیں. ساری میم ہے ہمارے پاس. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. ٹھیک، ترجمہ کریں. سر جی میں پڑھوں؟ آپ پڑھیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. پتا آپ الفاظ اس میں جمع ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ترجمہ کریں. اللہم اے اللہ، اغفر لی مجھے میری مغفرت کر. اغفر لی نہیں ہوگا، جب الگ سے پڑھیں گے تو اغفر لی میری مغفرت کر، وارحمنی اور مجھ پر رحم کر. مغفرت نہیں کر، اغفر لی ہمارا کا سیکھا. اغفر لی تو بخش دے مجھے بخش دے. تو مجھے بخش دے. تو مجھے بخش دے. وارحمنی مجھ الگ پر سے پڑھیں گے تو ارحمنی ہو جائے گا. الگ سے پڑھیں گے تو ارحمنی ہوگا، ملا کے پڑھیں گے تو ورحمنی. ورحمنی کیا مطلب؟ اور مجھ پر رحم فرما. مجھ پہ رحم. ٹھیک ہے، ہمیشہ میں نے آپ سے کہا تھا فعل کا جب بھی ترجمہ کریں فاعل کو پہلے لاتے. ہاں جی تو کریں ترجمہ. اور رحم فرما. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا فائل مطلب جس پہ کام کیا جا رہا ہو. کام کرنے والا. کام کرنے والا. تو ہمیشہ فعل کا جب ترجمہ کریں تو فاعل کو پہلے لاتے. ترجمہ کریں. اچھا مجھ پر رحم یہ نہیں ہوگا. فاعل کون ہے؟ مجھ پر تو مجھ پر میں. رحم. تو اچھا تو مجھ پر رحم فرما. فاعل ہے نا، فاعل کون ہے؟ اچھا تو ہے نا. جی 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 سر جی. ہاں وحدنی. اچھا وحدنی اہدنی کیا ترجمہ کریں گی؟ اور تو مجھے ہدایت دے. اور تو مجھے ہدایت دے. اور تو مجھے ہدایت دے. وعافنی اور تو مجھے عافیت دے. اور تو مجھے عافیت دے. ورزقنی اور تو مجھے رزق عطا کر. رزق سے کیا مراد ہے؟ کپڑا مکان. رزق یا روزی.
نہیں نہیں سر ہاں سر آپ نے بتایا تھا, 1 منٹ. ہاں آپ بتا دیں. نہیں نہیں آپ بتائیں آپ بتائیں. رزق کا نہیں مطلب وہ رزق کا مطلب کیا ہے؟ رزق میں سر ساری چیزیں ہماری قوتیں اس میں صلاحیتیں. بہت کچھ آ جاتا ہے, بہت کچھ آ جاتا ہے. آپ ڈیٹ اور میں جاتی ہے تو بہت کچھ مل جاتا ہے, لیکن آپ جو جی لینے جی جاتی ہے اس کی بات کریں. تو رزق کے معنی کیا ہے؟ عطا کرنا. اور تو مجھے عطا فرما. تو مجھے عطا صحیح صحیح اللہ سے کہتے ہیں کہ تو مجھے عطا فرما, تو اللہ سب کچھ عطا دے دے گا جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. لیکن اللہ سے آپ کہیں گے مجھے روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, مکان چاہیے, تو پھر وہی دے گا نا اللہ. اللہ کی وسعت کو جانتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ کو کہتے ہیں تو مجھے عطا فرما. اللہ جب اپنی عطا دے گا تو کیسی دے گا؟ بہترین دے گا. بہترین. چلے جی, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرا سجدہ کرتے ہیں, اور دوسرے سجدے کے اندر بھی آپ اسی طرح سے دعا پڑھتے ہیں, اور پھر آپ اللہ اکبر کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر آپ کوئی سورہ پڑھتے ہیں, پھر اسی طرح سے رکوع کرتے ہیں, اسی طرح سے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کا قیام ہوتا ہے, پھر اسی طرح سے آپ سجدے میں جاتے ہیں, اسی طرح سے جلسے میں بیٹھتے ہیں, جلسے کی دعا پڑھتے ہیں, جلسے کی دعا کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں, پھر آپ کس میں بیٹھتے ہیں؟ پھر آپ کس میں بیٹھتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ تشہد میں سر بیٹھتے ہیں. تشہد نہیں, تشہد. اشہد, ٹھیک. تشہد اشہد جی, تشہد میں بیٹھ کے کیا پڑھتی ہیں آپ؟ سر التحیات للہ والصلوات والطیبات. پڑھیے پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک. یہاں تک کا ترجمہ کرے. التحیات للہ. سر جی اس کا ترجمہ مشکل ہے کہ تمام بدنی اور عبادتیں اور بدنی, بدن کا ہے, بدن کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں, بدن کا تو لفظ ہی نہیں ہے کاکی. التحیات للہ والصلوات. اس میں بدن کدھر ہے؟ کون سا بدن؟ سر جو کتابوں میں جو ہم نے پڑھا نا, اس وہاں سے رٹا لگا ہوا ہے کہ تمام بدنی اور دیکھیں نا, اب تو آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور عربک کا تھوڑا فہم بھی رکھ رہی ہیں. مجھے بتائیے بدن کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں؟ سر وہ نظر تو نہیں آ رہا کوئی لفظ اس میں ایسا. اچھا مجھے بتائیے, حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا سر زندگی کو کہتے ہیں. زندگی کو کہتے ہیں. اور حیا سلامتی کو. زندگی ہے تو سلامتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو التحیات للہ, تمام اچھے کلمات, تمام اچھے کلمات للہ اللہ کے لیے ہے. تمام اچھے کلمات اللہ کے لیے ہیں. والصلوات, اور تمام نمازیں, والطیبات, اور تمام پاکیزہ چیزیں. تو آپ نے سب سے پہلے کیا چیز کی؟ آپ نے کہا جتنے کلمات ہیں اس تمام کے تمام جو پاک کلمات ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تمام نمازیں جتنی بھی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے. تمام پاکیزہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. پھر آگے آتا ہے السلام علیکہ, کیا ترجمہ کرتے ہیں سر؟ جی سر جی, یہ تحیات کا الگ سے معنی ہوگا, تمام اچھے کلمات. تمام اچھے کلمات. جی سر, تمام اچھے, صحیح. آگے ہوگا السلام علیکہ, کیا ترجمہ کریں گی؟ السلام علیکہ, اے نبی سلام ہو تجھ پر. السلام علیکہ, سلامتی ہو آپ پر. سلامتی ہو آپ پر. یہاں کہیں نہیں لکھا ہے نبی. اچھا السلام آگے. علیکہ, سلامتی ہو آپ پر. ایھا النبی, اے نبی, اے نبی, اے نبی. السلام علیکہ ایھا النبی, النبی, ترجمہ کرے. اے نبی
سلامتی ہو آپ پر. سلام. اچھا صحیح. آپ اے نبی کو بیچ پہلے کیوں لے کے آئی ہیں؟ اللہ بھی تو لا سکتا، وہ بھی لا سکتا ہے، نہیں لائے نا. تو جو چیز جیسے اس کو اسی طرح سے بیان کریں. السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں. اور اللہ کی رحمت. رحمتیں کیوں؟ اللہ کی اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت. وبرکاتہ، اور برکتیں، اور اس کی برکتیں. برکاتہ، اس کی برکتیں. اور ہاں، اور اس کی برکتیں. السلام علینا، السلام، سلامتی ہو علینا ہم پر. سلامتی ہو ہم پر. وعلی عباد اللہ، اور عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر. اللہ کے بندوں پر. علی عباد اللہ صالحین، صالحین جو ہے وہ عباد کی صفت ہے. جی. اور اللہ کے نیک بندوں نیک بندوں پر. اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد، میں گواہی دیتی ہوں. میں گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں. ان، کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ جب ہاں، کوئی آپ بھی. سن لے. جی سر بولے آپ. جب بھی آپ کو کوئی لا ملے، جب بھی آپ کو کوئی لا ملے اور اس کے بعد ایک ایسا اسم ملے، لا ملے، جب بھی یاد رکھ لیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بہت آیا ہے. جی بیٹا رہنے دے، لوگ لسٹ بنائیں گے. جب بھی آپ کو لا ملے اور لا کے بعد آپ کو ایک ایسا اسم ملے جو کہ واحد ہو. چار چیزیں پائی جانی چاہیے اس اسم میں. لا کے بعد آپ کو ایسا اسم ملے جو کہ واحد ہو، جو کہ نکرا ہو. نکرا کا کیا مطلب ہے؟ جو پر الف لام داخل نہ ہو، جو کہ واحد ہو، نکرا ہو. ٹھیک ہے. سر یہ ٹک ٹک کیا ہو رہی ہے؟ ٹک ٹک آپ ہی لوگوں کے پاس ہو رہی ہے، میرے پاس تو کہیں نہیں ہو رہی. شور سا کافی شور ہوتا ہے نا. یہ آپ بہت لوگ شور. ڈسکس کریں آپس میں. جب بھی آپ کو ایسا لا ملے جس کے بعد ایک ایسا اسم ہو جو کہ واحد ہو، نکرا ہو، نصب ہو. نصب کا کیا مطلب ہے؟ جس کے اوپر زبر لگی. نصب کا مطلب ہے جس کے اوپر زبر لگی ہو اور بغیر تنوین کے ہو، کیونکہ ترمیم واحد اسم، نکرا اسم تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. تنوین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر دو زبر دو زیر دو پیش. ہاں، دو پیش، دو زبر یا دو زیر. جب بھی آپ کو کوئی ایسا لا کے بعد اسم نظر آئے جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں، چاروں چیزیں پائی جانی چاہیے، کہ اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں. لائے نفی جنس کہتے ہیں. اور لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ کیٹیگوریکل ڈینائل دیتا ہے. کیٹیگوریکل ڈینائل دیتا ہے. لا کے بعد اگر آپ کو کوئی اسم نظر آتا ہے، اسم، لا کے بعد آپ کو کوئی اسم نظر آتا ہے یا فعل بھی نظر آتا ہے، کوئی اسم نظر آتا ہے یا فعل نظر آتا ہے جس کے اندر یہ کنڈیشن نہ پائی جائے اور نارمل فعل نظر آتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی نہ ہو، اس لا کو لائے نفی کہتے ہیں. وہ نارمل لا ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لا تکتبو، وہ نہیں لکھتا. ٹھیک ہے. اور جب کسی لا کے بعد آپ کو ایسا فعل نظر آئے، جب کسی لا کے بعد ایسا فعل نظر آئے جو کہ مجزوم ہو، یعنی جو کہ ساکن ہو جائے، جس کا آخر حروف جو ساکن ہو، تو یاد رکھیے گا اس کو لائے وہ نہیں کے مفہوم میں آتا ہے، ہوتا ہے نہیں کے مفہوم میں آتا ہے. جب اس کی ایگزامپل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا.
تو اس لا کو یاد رکھیں، یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے. لا ریبا، غور کریں، لا ریبا. لا ریبا میں دیکھیں واحد ہے، نکرہ ہے، الف لام اس پہ نہیں ہے، حالت نصب میں ہے، فتح لگی ہوئی ہے بغیر تنوین کے. تو یہ لا کون سا کہلائے گا؟ لا نفی جنس کہلائے گا. اسی دیکھیں قرآن میں ایک اور آیت ہے، لا اکراہ، لا اکراہ. یہاں بھی دیکھیں اسم ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، فتح ہے بغیر تنوین کے. یہ لا کہلاتا ہے لا نفی جنس، کیٹیگوریکل ڈینائل دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے لا الہ، کوئی کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. الہ کا ترجمہ ہے معبود، کسی قسم کا کوئی معبود، یعنی معبود کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں دنیا میں، کائنات میں معبود کی جتنی اقسام ہوتی ہیں ان سب سے ڈینائل ہوتا ہے. یہ کیٹیگوریکل ڈینائل کہتے ہیں جس کو، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں. جو آپ کہتے ہیں لا ریبا، ذالک الکتاب لا ریبا، ریب کی، شک کی جتنی قسم سب اس میں آ جاتا ہے. قسم کا کوئی شک نہیں. شک ہونے کے لیے بھی جو شک ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. لا اکراہ، کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے. اب یہ جو مفہوم ہوتا ہے نا، یہ مفہوم آپ ترجمے سے نہیں نکال سکتے. یہ مفہوم آپ اسی وقت نکال سکتے ہیں جب آپ کو اس کا معنی پتا ہو، جب آپ کو اس کی فیل پتا ہو، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا نا، آپ اس کو ترجمے میں لا ہی نہیں سکتے، آپ صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور آگے آیا الا اللہ. یہ جو اللہ ہے، اللہ قرآن مجید میں یاد رکھیے گا، یہ عربی ٹیکسٹ میں یا اس کے اندر احادیث میں اللہ دو معنی میں آتا ہے. ایک اللہ معنی آتا ہے، اللہ کا ایک مفہوم ہوتا ہے حسر دینے کے لیے آتا ہے، اللہ حسر دینے کے لیے آتا ہے، اور ایک اللہ آتا ہے استثناء کے لیے. ایک اللہ آتا ہے استثناء کے لیے، استثناء کے لیے. استثناء اسی چیز میں سے دیا جائے، کسی چیز میں سے نکالنے کے لیے استثناء دیا جائے. تو حسر ہو یا استثناء ہو، لوگ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر یا سوائے، ایک دوسرے کو ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں یہ. لیکن عموماً جو ہے وہ حسر کے لیے مگر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کے لیے سوائے کا لفظ. اس کے لیے سوائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے مگر اللہ. اگر کوئی معبود ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. اشہد ان، ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمدن، نہیں، انا، اور انا یاد رکھ لیجیے گا. دو لفظ ہمیشہ یاد رکھیں. ایک قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہیں، ایک انا ہے اور ایک انا، اور ایک انا. دونوں کا کام کیا ہے؟ دونوں تاکید پیدا کرتے ہیں. دونوں کیا پیدا کرتے ہیں؟ تاکید پیدا کرتے ہیں. اور تاکید پیدا کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے لیے آپ مفہوم کو اردو زبان میں آپ کہتے ہیں بے شک، یقیناً، بلا شبہ. ٹھیک ہے، لیکن جب فرق ہے دونوں میں انا اور انا میں، کہ انا اور انا جملے کی ابتدا میں آتا ہے، انا جملے کے بیچ میں آتا ہے. بیچ میں آتا ہے. انا کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ساتھ میں کے کا لفظ استعمال کرتے ہو. کے کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انا جو ہے وہ تشدید کے ساتھ لکھا ہوا ہے، انا بھی تشدید کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ لائٹر فارم میں لکھا جاتا ہے جس کو مخفف کہتے ہیں. یہ لائٹر فارم میں بھی لکھا جاتا ہے جس کو مخفف کہتے ہیں. تو انا بن جاتا ہے ان.
اور انا بن جاتا ہے ان. ان کے معنی ضرور ہیں. ان کے معنی ہے کہ, ان کے معنی ہے کہ. ان جو ہے یہ ان اور ان جو ہے وہ 4 مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے, چاہے قرآن مجید ہو, چاہے احادیث ہو, چاہے عربک ٹیکسٹ ہو. 4 مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. ان جی کی سر. بھی 4 مفہوم ہیں, ان کی بھی 4 مفہوم, اور ہر مفہوم کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ہر مفہوم کا اپنا ایک مزاج ہے. ٹھیک ہے, تو انا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یقیناً, واشہد انا, میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً کیا ہے, محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ, اس کے بندے, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اس کے بندے, ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بتائیے. محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ, اس کے بندے. سر آ رہی ہے آواز؟ سر میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کا لگتا ہے نیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے, آپ کا لگتا ہے نیٹ میں کوئی مسئلہ. سر جی وہ کہہ رہی ہے اور اس کے رسول ہیں. دوبارہ بولے, سمجھ گئے. جی سر جی وہ کہہ رہی ہیں جی کو اور بتا دیں, اس میں کے انتظار رسول کر. ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, آپ کہہ دیں کیا ہے ترجمہ کریں صحیح. اور اس کے رسول ہیں. کون کس کا رسول ہے؟ ورسولہ کا میننگ آیا, اور اس کے رسول ہیں. پورا ترجمہ کریں نا, آدھا ترجمہ وہ کر رہی ہیں, آدھا ترجمہ آپ کر رہی ہیں, آدھا سچ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ گڑبڑ ہوتا ہے. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سر کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, آپ لوگ پتہ نہیں آپس میں بات کر رہے ہیں لگ رہا ہے مجھے. نہیں سر, آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. تو آپ کریں, تو آپ کرتے رہے نا, آپ بول تو رہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی ایک آدمی کہہ رہا ہے, کبھی دوسرا آدمی کہہ رہا ہے, کوئی بھی ایک آدمی کرے, کمپلیٹ بات کرے. جی بولیے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتی ہوں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بس ختم ہو گئی بات, پریشانی کس بات کی. سر اتنا ترجمہ, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. پڑھیے ذرا. اللہم صلی, ترجمہ کرتے ہیں اللہم, اللہم, اے اللہ, اے اللہ کے بعد آگے کیا ہے؟ اللہم, اے اللہ, آگے چلیں. اللہم, اے اللہ, صلی علی, صلی کا میننگ کیا آئے گا سر الگ سے؟ ملا کے کیا آ رہا تھا؟ صلی اللہم صلی علی محمد. سر اے اللہ رحمت نازل فرما. صلی, صلی یصلی سلن, صلی یصلی یسلن صلاتن, ہے رحمت کو.
रहमत को। तर्जुमा करें, ए अल्लाह, ए अल्लाह रहमत अला पर आपको मैंने मोहम्मदिन। अभी फरमाया फेल का जब तर्जुमा करते हैं तो पहले फाइल को लेके आते हैं। ए अल्लाह, सर मैं करूं? करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला ए वर्ड बाय वर्ड करें। ए अल्लाहुम्मा सल्ली अला रहमत नाजिल पर मोहम्मदिन मोहम्मद रुक तो जाए बीबी, थोड़ा रुक जाइए, दोबारा करें कि जल्दी में क्यों करें दोबारा। अल्लाहुम्मा, है अल्लाह सल्ली, रहमत नाजिल फरमा। फाइल कौन है इसमें? रहमत ना कौन नाजिल करेगा फाइल? अल्लाह तू सर तू बोलेंगे तू। दोबारा करें तर्जुमा। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू रहमत। अब उनको करने दे, थोड़ी देर आप चुप हो जाए। जी करें। जी सल्ली अल्लाह तू रहमत फरमा अला पर मोहम्मदिन मोहम्मद व और अला। एक मिनट रुक जाइए। लेकिन जब आप तर्जुमा करते हैं ना तो दो तर्जुमे होते हैं। एक होता है जब आप लफ्ज बाय लफ्ज तर्जुमा करते हैं और फिर आप उसको तरकीब को जोड़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली तू रहमत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली, ए अल्लाह तू रहमत फरमा अला पर या ऊपर, ठीक है, अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ए अल्लाह तो रहमत फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वाह अतफ और अला आली मोहम्मद, करे तर्जुमा। वाह और अला ऊपर आले मोहम्मद पर और आले मोहम्मद से आले मोहम्मद का क्या तर्जुमा? मोहम्मद की आल या औलाद या इस तरह। आल के माने क्या है? सर आल वो आगे जो उनकी कैसे उम्मत की है, ये उम्मत को ही है ना। आल के लफ्ज़ी, अच्छा तो मुझे बताएं, आपने कुरान मजीद तो पढ़ा है ना? तो कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है आले फिरौन। तो सर वो कौम होती है, कौम को हम कहते हैं। नहीं, आल कहते हैं पैरवी करने वाले। जी पैरवी करने। आल के माना है पैरवी करने वाले, याद रखिएगा। अच्छा, तो अब आप जब आपके सामने माना खुलते हैं ना तो आपके सामने बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। हमने इस दुरूद को खास कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल के साथ, जबकि ये किसके साथ है? वाला आली मोहम्मद। और तो रहमत किस पे नाज़िल करा? पूरी उम्मत सर, जो उनकी पैरवी कोई उम्मत नहीं जो मोहम्मद की पैरवी करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, पैरवी करने। तो अब आप इसमें दाखिल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? इंशाल्लाह सर हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो ये दुरूद आपके लिए भी पढ़ा जा रहा है। अच्छा, सुभान अल्लाह सर, इतना हमें कहाँ पता था। आप देखे ना ये क्या, अगर आप उसका तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह रहमत तू रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनकी पैरवी करने वालों पर। और उनकी पैरवी करने वाला, अब उसकी पैरवी करने वालों जो भी होगा उन सबके लिए आपने क्या करना? तो रहमत नाज़िल फरमा। कमा जैसा कि सल्लैता तूने रहमत नाजिल फरमाई अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर व अला और ऊपर आले इब्राहीम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों पर। अब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? जी सर। ये आप ये एक दुआ है, ये दुरूद तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसको गौर फरमाएं तो इसमें मेरी और आपकी भी बात होती है। लेकिन मेरी और आपकी बात किस वक्त होगी कि जब हम उनकी पैरवी करेंगे। हमारा मसला ये है कि हम सब दावा करते हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का, हम सब दावा करते हैं, हम सिर्फ ज़बानी दावा है, हमारा उसका अमली मुजाहरा नहीं है। ठीक है जी सर। इन्नका हमीदुन मजीद, इन्नका यकीनन तू हमीद वो हमद या तारीफ में आ जाएगा कि हमेशा से तारीफ किया हुआ है, हमेशा से तारीफ हमेशा से तारीफ किया हुआ है, हमेशा से।
اور یہ تعریف حمید تعریف کا مطلب ہے ہم احمد تعریف کرنے کے لیے تو کسی کا ہونا چاہیے نا. حمید ایک ایسی صفت ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے کہ ہمیشہ سے تعریف کیا ہوا ہے, یعنی اس کی تعریف کرنے کے لیے وہ محتاج نہیں میرا اور آپ کا. جی جی سر, میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. محتاج نہیں ہے. یقیناً تو تعریف ہی والا, ہمیشہ سے تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے. ابھی تعریف کے لائق کہہ سکتے ہیں, تعریف کے لائق, تعریف کے لائق نہیں تعریف کیا ہوا ہے ہمیشہ سے. تعریف کیا ہوا, ٹھیک سر. اور یاد کیجیے گا, مجھے اگر آپ کی تعریف کرنی ہے تو آپ کی تعریف کرنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے. جی سر. کوئی ہوگا تو جی آپ کی سر. تعریف کرے گا. اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کسی کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور پھر یہ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کے دو حصے ہیں. پھر دوسرے والے حصے میں صرف ایک ہی فرق ہے, وہ کیا ہے؟ بارک کا ورڈ آ جاتا ہے. بارک آ جاتا ہے. بارک کا کیا مطلب ہے؟ برکت نازل برکت. ہاں, بارک کا مطلب برکت. تو اللہم بارک کہ تو برکت نازل فرما, تو برکت نازل فرما, جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی, برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور محمد صلی ان اللہ کی علیہ پیروی کرنے والے پر, وسلم, جیسے کہ تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا. اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا پڑھتے ہیں. دعا بہت ساری مختلف ہیں, جو بھی آپ کو آسان دعا لگتی ہے. سب سے آسان دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن مجید کی دعا ہے, بہت ہی بڑا, اس دعا کے اندر بہت کچھ ہے. اس دعا کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. جی سر. ربنا, جی ربنا ترجمہ کریں. ہمارے, کون کرے گا؟ ہمارے رب. آپ کریں. آپ کر لیں, چلیں آپ کر لیں. کریں جلدی کریں, ٹائم نہیں ہے. ربنا, سر جی ربنا اے ہمارے رب. اچھا مجھے ایک بات ہے, ربنا کی جگہ اگر ربو نہ ہوتا تو ربنا, ربو نہ ہوتا, ربنا, ربنا کی جگہ ربو نہ ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ سر یہ نہیں معلوم. میرے رب. میرے رب تو ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہے. جی جی سر, نہ ہے, نہ ہم رب. یہ نہیں معلوم ربو ہو تو کیا ہوگا. ربنا کا ہوگا ہمارے رب. ہاں, ربنا کا مطلب ہوگا ہمارا رب. ہمارا رب. اور ربنا کا کیا مطلب ہوگا؟ اے ہمارے اے رب. ہے ہمارے رب. اے ہمارے رب. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, اے کا ترجمہ آپ کہاں سے لائیں؟ دراصل یہ ہے یا ربنا, یا ربنا. لیکن بعض دفعہ اس یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ربا کے اوپر با کے اوپر فتح ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو یا ہے وہ حذف ہے, معذوف ہے. کیا ربنا کا ترجمہ تو کرتے ہیں اے ہمارے رب, اور ربنا کا ترجمہ آپ کرتے ہیں ہمارا رب. سورہ اس کے اندر ہے نا, سورہ کہف میں ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب کون ہے؟ جو آسمان و زمینوں کا رب ہے. وہاں ربنا کا ترجمہ آپ یہ نہیں کرتے اے ہمارا رب, نہیں. ربنا کا ترجمہ ہوگا, یہ فرق ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا یہ جو ہے نا, یہ اعراب جو ہے نا, یہ عربی سکھاتا ہے. اعراب عربی سکھاتا ہے. واقعی سر صحیح. چلے جی, ربنا اے ہمارے رب, آتینا ہمیں دے, ہمیں عطا کر, ہمیں دے. ہمیں یہ امر کا صیغہ ہے. ربنا آتینا, اے تو ہمارے ہمیں رب دے, تو ہمیں عطا کر. تو ہمیں ہمیں عطا. عطا کر. پھر دنیا میں حسنۃ, دنیا میں حسنۃ, حسنۃ بھلائی, بھلائی. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں, اور آخرت میں بھلائی. آخرت میں بھی بھلائی. آخرت سے بھی اے بھلائی. ہمارے رب
تو ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. جی اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. قنا کیا چیز ہے؟ سر اور تو ہمیں بچا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ایک لفظ آپ سے پوچھتا ہوں، قنا کے اندر کیا چیز ہے؟ ایک کاف ہے اور ایک نا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. تو ایک لفظ کا کیا مطلب ہے؟ قی کیا چیز ہے یہ قی؟ سر کی بچا ہیں؟ بچا سر ہمیں ڈرنا بھی ہوتا ہے کہ نہیں لیکن ایک لیٹر کا ورڈ کون سا ہوتا ہے؟ یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے سر. تو فعل بچا. امر ہے. امر تو ہے دعا جو مانگی جاتی ہے. فعل امر ہے اور یہ واحد فعل امر ہے. یہ دراصل ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ اس کا اصل ہے وقایا یقیو. اس کا فعل بنتا ہے وقا یقی. وقا یقی. ٹھیک ٹھیک. وقا یقی وقایتن تقیا. وقا یقی، یقی تو بچا، تو بچاتا ہے. وقا وہ بچا، یقی وہ بچتا ہے یا وہ بچے گا. امر کا صیغہ بنا تو بنا قی. قنا عذاب النار، اور تو بچا ہمیں آگ سے، آگ کے عذاب سے. آگ کے عذاب سے. تو بچا ہمیں کس سے؟ آگ آگ کے کے عذاب. عذاب. کلیئر ہے جی آپ کو؟ سر جی یہاں پہ وہ ربی جعلنی نہیں پڑھتے؟ ربی جعلنی. پہلے آپ کو مسئلہ تھوڑی ہے، میں نے تو آپ سے کہا نا بہت ساری دعائیں دی تھی، جو دعا پڑھنا چاہیں پڑھے، میں آپ کو منع نہیں ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے. دعا پڑھنا چاہیں کسی دعا سے آپ کو منع نہیں ہے، اور دعا پڑھیں ضرور. دعا ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو سہولت کے لیے آسان دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ اس کو چاہیے. مجھے بتائیے آپ نے کبھی خطبہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی درس دیتا ہے؟ کوئی نہیں سر. درس میں جاتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر. درس میں جاتے نہیں ہیں. کیسا پٹھان ہے آپ؟ سر وہ اجازت نہیں ہوتی نا، تو کیا کریں. تو کبھی آپ نے خطبہ سنا ہے؟ جو مسجد میں ہوتا ہے. مسجد میں ہوتا ہے، کبھی سنا تو ہوگا نا آپ لوگوں نے. جی سر. وہ جو خطبے کے بعد سنے آپ جو لوگوں نے؟ جمعے کے دن وہ جو امام بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن خطبے کے اندر شروع میں کچھ ابتدائیہ کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، خطبے کے اندر کچھ ابتدائیہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں وہ بھی ہر مسلمان کو آنی چاہیے. وہ سر الحمدللہ اس طرح کر کے جو شروع ہوتی ہے نا، الحمدللہ اس طرح. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اور اس کے بعد کچھ دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ خطبے کی جو دعا ہوتی ہے، اور یہ جو خطبے کی دعا ہوتی ہے یہ نکاح پہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ قرآن کی آیات ہوتی ہیں وہ بھی پڑھی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم خطبے کو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کچھ آیات کو کریں گے. خطبہ کرنے کا اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ابھی ویسے بھی حج کے دن آ رہے ہیں اور بڑے اچھے ایام ہیں یہ ان دنوں میں. یہ کچھ چیزیں اگر آپ لوگوں کو یاد رہیں گی تو اچھی رہیں گی. کبھی ہو سکتا ہے کہیں آپ کو ایسا موقع مل جائے کہ کہیں آپ کوئی کسی جگہ پہ درس دینے بیٹھے یا کچھ کسی جگہ پہ بیٹھے
ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے میں جب آپ کے ساتھ کلاس شروع کرتا ہوں تو میں مختصر میں پڑھ لیتا ہوں نستعین پڑھتا ہوں نا تو آپ اس کو پوری طرح سے پڑھتے ہیں ان الحمد للہ مطلب آپ یہ سارے بیسک اس کے وہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترجمہ بھی کریں گے لیکن آپ کو اس کی ایک سیکوینس ملتی ہے آپ کو سگنل ملتا ہے کہ آپ ہم کس طرح سے کرتے ہیں ہم کیسے بیان ہوتی ہے کس طرح سے کرتے ہیں تو کچھ آیات ہے قرآن مجید کی بہت چھوٹی چھوٹی تو ہم آیات بھی اس کے ساتھ کریں گے وہ آیات آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کا معنی بھی سامنے آئے گا مفہوم بھی سامنے آئے گا اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں کیسی انٹر لنک ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ بڑا خوبصورت سا ایک پیکج ہے یہ بڑا خوبصورت سا پیکج ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آپ کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ کی جو آیات ہیں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے سر جی ایک کوشچن ہے سر جی ایک کوشچن ہے سر یہ جو ہم لوگوں نے جب سجدے میں گئے پہلا سجدہ کیا پھر ہم نے یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لی ولی اور پھر دوسرے سجدے میں گئے تو اس کے بعد وہ ایک جلسہ اس طرح جسے کہتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا ہے تو سر کیا وہ ٹھیک ہے اس طریقے سے بندہ کر سکتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تو میں آپ سے کچھ بات نہیں کروں گا آپ نے کیا کہا اس کو کیا کہتے ہیں جلسہ اس طرح بیٹھنا ہے کیوں بیٹھنا ہے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو بیٹھتے ہوئے سر جی تھوڑی دیر بیٹھ مطلب کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں وہ تو میں نے کہا وہ ہمارا دیسی اسٹائل میں ہے نا تو دیسی اسٹائل میں کیونکہ اس کی وجہ یہ برصغیر والوں کا برصغیر اسٹائل ہے نا کیونکہ تو ویسے ہی آپ سجدے میں جاتی ہیں تو بالکل لیٹ جاتی ہیں زمین سے چپک جاتی ہیں سر لٹرلی سر لٹرلی جب اب میں نماز پڑھتی ہوں سر مجھے آپ کی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ نا جو آپ نے کہا تھا کہ استغفر اللہ کتے کی طرح میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کبھی دیکھیں آپ نے دیکھا کوئی بھی جانور لے لے کتا تو چلے وہ دوسرے وہ دیکھا زمین سے چپک جاتا ہے نا بالکل جی سر چپک کے اس کا منہ جو ہے نا زمین پہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی کہ عورتیں جب چپک کے اس طرح سے بیٹھتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ تو اپنی پوری ٹانگوں کو ایسے کر کے بالکل چپک کے سجدہ کرتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ ڈائریکٹ ایسے کھڑی ہوئی تو آپ کو تھوڑی دیر ایک منٹ بیٹھنا پڑتا ہے پھر کھڑا ہونا پڑتا ہے جبکہ اگر آپ نارمل نماز کے طریقے سے پڑھیں تو اس میں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی سر آپ اس طرح کریں نا ایک دفعہ آپ 2 رکعت نماز یہاں پڑھ کے بھی دکھا دینا کس طرح طریقہ جو بھی ہو انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ انشاءاللہ سر کیونکہ اب جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے یہ بات یاد جاتی سر میں خود کو پھر کہتی ہوں میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں کیا میں بھی برصغیر والوں کی طرح یہ کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی تو برصغیر والی ہوں دیکھیں میری بات سنیں بات ساری یہ ہے کہ یہ نماز کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں سب کچھ ہے یہ سب جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے اور میں جتنی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں اس کو میں اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا ساری چیزیں موجود ہیں کوئی بھی چیز کیونکہ میری اپنی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں سے مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگوں نے نماز کو جو ہے وہ پڑھ کے سیکھا ہے ہم نے سیکھا جس طرح سے اپنی ماں کو دیکھا باپ کو دیکھا بھائی کو دیکھا بہن کو دیکھا اسی طرح سے تو ہم نے کوئی سیکھا تھوڑی ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے ہم عمر کے اس حصے میں پڑھنے بیٹھے ہیں جب لوگ جو ہے فارغ ہو کے آگے نکل جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ایسی ملیں گی آپ کو پڑھیں چیزیں دیکھیں آپ کو بہت ساری یوٹیوب کے اوپر نماز کے صحیح طریقے مل جائیں گے ادائیگی کے آپ کو اس میں پوسٹرز مل جائیں گے آپ کو ہاتھ کیسے باندھنا ہے آپ کو ہاتھ اوپر باندھنا ہے تو آپ کے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے آپ کے ہاتھ کہاں تک کھڑے ہوتے ہیں آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی کمر کا پوسچر کیسے ہونا چاہیے کس حد تک جھکا ہوا ہونا چاہیے آپ سجدے میں جب جاتے ہیں تو آپ کے پہلے ہاتھ زمین پہ جانے چاہیے پھر آپ کے گھٹنے چاہیے جانے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اونٹوں کی طرح سجدہ نہ کرو اونٹ کیا کرتا ہے اونٹ پہلے اپنے 2 پیر نیچے رکھتا ہے 2 پیر نیچے رکھتا ہے نا اگلے والے جی جی سر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ پہلے اپنے دونوں پیر جو ہے اگلے پیروں کو زمین پہ رکھتا وہ ہے فولڈ کر کے ہاں جی ہاں پھر پیچھے والے رکھتا ہے آپ نے فرمایا تم جو ہے اونٹوں کی طرح سجدہ نہ کرو تو اونٹ بھی جو ہے اپنے پہلے اگلے والوں کو آگے رکھتا ہے اور پھر پیچھے والا طرح رکھتا ہے تو تم بھی پہلے اپنے گھٹنے نہ رکھو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آسانی کے لیے پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ رکھتے طریقہ کار یہ کہ آپ پہلے ہاتھ رکھتے پھر گھٹنے رکھتے پھر آپ کی کونیاں کتنی آپ کے اس میں اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا بکری کا میمنا جو ہوتا ہے نا چھوٹا وہ اس میں سے پاس ہو جائے یعنی اتنا ہاتھ ہونا
تو ہم تو اتنے بندھے ہوئے اور اس میں تکلیفوں میں کرتے ہیں تو کیسے ہوگا. تو بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی, اس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے, لیکن آپ ان کو ضرور دیکھیں, آپ ان کو ضرور پڑھیں, اور پھر آپ کا ذہن بنے گا, پھر آپ اس کے ذہنوں میں چیزیں آئیں گی, آپ کے ذہن کھلیں گے بھی انشاءاللہ اس سے اور بہتر طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ہماری جو بھی کاوشیں اور کوششیں اس کو قبول فرمائے. اصل بات اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے, یہ ہمیشہ ہمارا مقصد ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.